نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دیکھنے والے سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا قرآن اور ہماری ذمہ داری کا تفسیر قرآن کا آج جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ پروگرام ہے۔ آج جو ہے میں آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ العزیز ضرور پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: خرابی ہے عیب نکالنے والوں اور تانا دینے والوں کے لیے، اور جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور بضرور حطمہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ دلوں پر چڑھنے والی ہے، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں۔ سورہ ہمزہ کے اندر جو ہے وہ تین جو ہے وہ بیماریاں جو انسانوں کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 غیبت ہے، نمبر 2 تانا دینا ہے، اور نمبر 3 دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ نمبر 1 غیبت کسے کہا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ برائی بیان کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم اس کی وہ بات بیان کر رہے ہوں جو کہ اس کے اندر موجود ہے تو بھی یہ غیبت کہلائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر وہ بات نہیں ہے وہ تو پھر بہتان اور تہمت کہلائے گی۔ جبکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ غیبت کو زنا سے زیادہ جو ہے وہ سخت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو آبرو ہے اور عزت آبرو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری جو چیز بیان کی گئی ہے وہ تانا زنی ہے، کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تانا زنی دینا، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے کے اوپر جو ہے وہ تان کرنا، اس کو مالداری کی وجہ سے اس کے اوپر تان کرنا، غربت کی وجہ سے کسی بھی چیز کو لے کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کے اوپر تان کرنا۔ اور تیسری ہے مال کی محبت، یعنی کہ مال کی محبت ایسی کہ اس میں جو ہے اس بات کا جو ہے وہ ہرگز خیال نہیں رکھنا کہ حرام ہے یا حلال ہے، بس یہ ہے کہ مال جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو تیسری بیماری جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کا شان نزول جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اخنس بن شریک جو تھا مشرکین، تو اس کے بارے میں جو ہے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے سامنے نازل ہوئی، یہ بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا اور سامنے آپ کو تانے دیا کرتا تھا۔ تو مختلف جو فقہاء مفسرین ہیں انہوں نے مختلف اس کے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال شان نزول کوئی بھی ہو، لیکن اس کے اندر جو سبق بیان کیا گیا ہے وہ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یاد آ جائے، اور بدترین انسان وہ ہے جو چغل خور ہو، تو جگہ جگہ جو ہے وہ چغلی کرتا پھر رہا ہو، اور لوگوں دوستوں کے درمیان جو ہے وہ جدائیاں جو ہے وہ ڈالے، تو یہ شخص جو ہے وہ بدترین انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو ہے وہ غیبت کو جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں کہ جو چغلی کرتے پھریں اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جدائیاں ڈالیں، اور جو لوگ جو ہے جو بے گناہ ہوں تو ان کو جو ہے وہ مصیبت کے اندر ڈالنے کی جو ہے وہ صحیح کریں۔
تو اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ جو ہے وہ اشد ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو طعن دینا کسی کے حسب نسب پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک جو ہے وہ ایک جاہلیت کی بات جو ہے وہ زندہ رہے گی، ایک یہ کہ حسب نسب پر انسان کا فخر کرنا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو کہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے ڈریں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، بلکہ ایک ڈرنا تو وہ والا ڈرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے جو ہے وہ اپنی جان کا یا کسی اعضاء کے تلف ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، اور ایک جو ہے وہ ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم کے اگر جو ایک ہوتا ہے عظمت والا ڈرنا، کیا نام ہے ڈرنا، کیا مقصد کہ کسی کے اگر کوئی والد ہیں یا کسی کے استاد ہیں، اگرچہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن انسان کے دل میں جو ہے وہ انسان یہ ڈرتا رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی ایسا چیز جو ہے وہ سرسد ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے یا ان کو میرے پر غصے ہونا پڑے۔ تو الذی جمع مالا وعددا، کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ تو بیسک جو شریعت کا جو اصول ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ مال جمع نہیں کر سکتے یا آپ کما نہیں سکتے، بلکہ کمانا تو شریعت نے جو ہے وہ اس کو بہت اچھا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین جو ہے وہ کمائی کسی شخص نے جو کھائی ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ہاتھوں سے زرہ بنا کر جو ہے وہ بیچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس لیے جو ہے وہ کام کاج کرتا ہے اور کماتا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو کل قیامت والے دن وہ اس حال کے اندر آئے گا کہ اس کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور کوئی شخص اگر اس لیے کماتا ہے، اس لیے بزنس کرتا ہے یا اس لیے کماتا ہے کہ دولت جمع اکٹھی کر کے لوگوں کو فخر کرے گا، تو آپ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کو اشقیاء کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ تو الذی جمع مالا وعددا، یہ مال جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، یہاں پر کس چیز کی مذمت کی گئی ہے؟ اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ حرام اور حلال کی جو ہے وہ تمیز جو ہے وہ نہیں رکھے، بلکہ جو بھی مال آ رہا ہے وہ آتا رہے، جا رہا ہے اب آتا رہے، بس آنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے چونکہ سردار تھا، جب کوئی بچہ جو ہے وہ یتیم ہو جاتا تھا تو یہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی کیا لے لیتا تھا، کفالت لے لیتا تھا، اور جب لوگ وغیرہ جب چلے جاتے تھے تو ان کے مال پر قبضہ کر کے یتیموں کو جو ہے وہ باہر نکال دیا کرتا تھا۔ پھر آخر کے اندر یہ تین بیماریاں جو ہے وہ شروع کے اندر بیان کی گئیں، ایک ہے غیبت، نمبر دوسری ہے طعنہ دینا، اور تیسری حب مال۔ اب ان تینوں بیماریوں کے بعد اس کا جو ہے وہ حشر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ وہ حطمہ کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ اب یہ سوال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کر کے بتایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی جلائی ہوئی جو ہے وہ آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ تو دلوں کے اوپر چڑھنے والی ہے۔ کیا مقصد؟ انسان کا دل جو ہے وہ انسان، ایک ہوتا ہے انسان کا جسم جو ہے وہ جلنا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان کا دل جلنا ہے۔ انسان دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے وہ جلتا ہے، پورا جسم جل جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کیا مقصد؟ جب جب ان کو کلما نضجت جلودہم، جب جب کیا کی جائے گی؟ ان کی کھالوں کو جو ہے وہ جلایا جائے گا، اس کے بعد نہیں کھالے لا یموت فیہا ولا یحیا، اور ہمیشہ ایسی جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا اور ایسی زندگی جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگی جس میں نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی، اور دلوں کو جو ہے وہ انسان کے دل جو ہے وہ جل رہا ہوگا اور وہ اس کو محسوس کر رہا ہوگا، لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ اس کو جلایا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر اس کو اتنا جلایا گیا کہ وہ کالی ہو گئی۔ تو جہنم کی جو آگ ہے وہ بالکل اندھیروں والی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے اس کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، جتنے بھی سامعین ہیں دیکھنے والے، ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے
دنیا کی جو آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، اور یعنی کہ ابھی جو 70واں حصہ جو ہم دنیا کے اندر آگ دیکھتے ہیں تو یہ ایک 70واں حصہ ہے۔ تو آپ جو ہمارے حاضرین ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہے، کس قدر جو ہے وہ جو ہے وہ عذاب ہے، اور کس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، اور لا یموت فیہا ولا یحییٰ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان مر جائے تو اس عذاب سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ پھر فرمایا گا التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ وہ جو ہے بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ستونوں سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہے وہ ان ستونوں سے بند کر دیے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بھائی ستونوں کے اندر ہی جو ہے بند کرا دیا جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تین جو بیماریاں جو بیان کی گئی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرما دے۔ میں آپ کا میزبان مدرس مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے درس قرآن دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ان سے ہماری حفاظت فرما جو ہے معاف فرما کے حفاظت فرما دے۔ انشاءاللہ پھر اگلی جو ہے وہ صورت کے ساتھ میں اسی چینل آل پاکستان وائس چینل پر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔